نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، اساتذہ کرام اور عزیز معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے مولانا عبد المجید ندوی رحمہ اللہ علیہ۔ وقت کم ہے اس لیے پورا مقالہ تو نہیں پیش کر سکتا، البتہ اس کے کچھ حصے میں پیش کر رہا ہوں۔ مولانا عبد المجید ندوی صاحب 25 جون 1939 کو ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں چکیا حسین آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی، پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لیا۔ مدرسۃ الاسلام میں چند سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ندوۃ العلماء کا رخ کیا اور وہیں سے فراغت کی سند حاصل کی۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے اپنے تعزیتی مضمون میں لکھا ہے کہ ندوہ کی آخری جماعت میں تفسیر کا درس مولانا عبدالباری ندوی فلسفی سے لیا، جن کی تعلیم و تربیت کا خاص اثر ان پر پڑا۔ ندوہ سے فراغت کے بعد مولانا نے جدید تعلیم کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا۔ لکھنؤ میں مولانا کا قیام اپنے عزیز دوست ڈاکٹر اشتیاق احمد ذلی صاحب کے ساتھ مولانا عبدالباری ندوی فلسفی کے مکان شبستان سعادت پر رہا۔ مولانا عبدالباری صاحب نے دونوں حضرات کے لیے ایک علیحدہ کمرہ مخصوص کر دیا تھا۔ وہاں قیام کے دوران مولانا عبد المجید ندوی مولانا عبدالباری فلسفی صاحب کو کبھی کبھار ان کی مطلوبہ کتابیں پڑھ کر سناتے اور ان کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ مولانا عبدالباری صاحب مولانا عبد المجید ندوی کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ لکھنؤ سے BA کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا، پھر B.Ed کے لیے شبلی کالج اعظم گڑھ میں داخلہ لیا۔ اعظم گڑھ میں ان کا قیام مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کے ساتھ تھا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مولانا عبد المجید ندوی کے دینی ذوق و رجحان، مذہبی حمیت، شاعر دین اور ارکان اسلام کے احترام، خصوصاً نماز کی پابندی اور اہتمام کی بنا پر شاہ معین الدین احمد ندوی ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اور شاہ صاحب نے دارالمصنفین میں لائبریرین کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا۔ یہ تقرر 1968 میں عمل میں آیا۔ مولانا عبد المجید ندوی صاحب نے کتب خانے کی نگرانی کے ساتھ اس کے مخطوطات کا کیٹلاگ بھی مرتب کیا جو شائع نہ ہو سکا۔ البتہ کچھ نادر مخطوطات کے تعارف کا سلسلہ معارف میں نومبر 1968 کے شمارے سے شروع ہوا، مگر کسی وجہ سے ایک ہی قسط شائع ہو پائی، جس میں فارسی کے نادر مخطوطات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا کا ایک اہم مضمون عربی زبان و ادبیات میں ہندی کے اثرات کے عنوان سے 2 قسطوں میں معارف اپریل اور مئی کے 1969 کے شماروں میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی صاحب نے مدرسۃ الاصلاح کے زمانے طالب علمی میں اس مضمون کا عربی ترجمہ کیا تھا، جو 1970 میں مجلہ ثقافت الہند میں چھپا۔ مولانا نے کچھ دنوں اعظم گڑھ کے قصبہ محمد پور میں تدریسی فرائض بھی انجام دیا۔ مدرسۃ الاسلام میں مولانا نے مختلف اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ شروع میں مجلس انتظامی کے فعال رکن کے طور پر ادارے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر 1978 میں ان کی انتظامی صلاحیت کے پیش نظر انتظامیہ نے انہیں مدرسۃ الاصلاح کا صدر مدرس مقرر کیا۔ مولانا نے اپنے دور صدارت میں مدرسے کا نظم و ضبط بہترین طریقے سے قائم کیا۔ مولانا عدل و انصاف کے علم بردار اور جمہوریت کے حامی تھے، لیکن ان کے نزدیک ظالموں اور سرکشوں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا بھی ضروری تھا۔ وہ ہمیشہ چیلنجوں کا مردانہ وار سامنا کرنے کے قائل تھے۔ دوسری طرف مدرسے کے دیگر ذمہ داران مسائل کو صلح اور مفاہمت کے ذریعے حل کرنے کے حامی تھے۔ ان کا نقطہ نظر تھا کہ بعض حالات میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن انتظامی معاملات میں مولانا کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ مشکلات کے آگے جھکنے کے بجائے ڈٹ کر کھڑے رہنے پر یقین رکھتے تھے۔ انہی کچھ وجوہ کی بنا پر مولانا ذرا بددل رہنے لگے تھے۔ اس دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک پیشکش ہوئی۔ اس وقت وہاں کے شعبہ دینیات کی صدارت پروفیسر فضل الرحمن گنوری صاحب کے سپرد تھی اور ناظم دینیات مولانا تقی امینی صاحب تھے۔ مولانا تقی امینی اور بعض دیگر افراد کی رخصت کے باعث شعبے کا انتظام درہم برہم ہو رہا تھا۔ شعبے کے بعض افراد جو مدرسے سے مولانا کی ناراضگی سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے پروفیسر فضل الرحمن گنوری صاحب کو تجویز پیش کی کہ ناظم دینیات کے عہدے کے لیے مولانا عبد المجید ندوی صاحب کو دعوت دی جائے۔ وہ اس منصب کے اہل ہیں اور وہی اس بگڑتے نظام کو سدھار سکتے ہیں۔ مولانا نے تقریباً 1 سال عارضی طور پر ناظم شعبہ دینیات کی حیثیت سے اپنے فرائض نہایت عمدگی سے انجام دیے۔ تاہم جب مستقل ناظم کے تقرر کا وقت آیا تو سب سے موضوع امیدوار ہونے کے باوجود مولانا کا انتخاب نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صدر شعبہ پروفیسر فضل الرحمن گنوری صاحب رخصت پر سعودی عرب جا چکے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے بعد مخالفین کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ مولانا علی گڑھ سے اپنے آبائی وطن لوٹ آئے، جہاں وہ کچھ عرصہ جامعۃ الرشاد میں بحیثیت استاد اور ناظم کے معاون کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی دوران مدرسۃ الاسلام میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان تنازعات بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے اسٹرائک کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدرسے کے منتظمین ان حالات کو سنبھالنے میں ناکام رہے۔ آخرکار انہیں یہ احساس ہوا
کہ مولانا ہی اس بحران کو مؤثر حل نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ مدرسۃ الاصلاح کے بعض ذمہ داران مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مولانا کو مدرسۃ الاصلاح کی خدمت کی اجازت دیں۔ مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب اپنے معاون اور مشیر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ مدرسے کو واقعی مولانا کی سخت ضرورت ہے تو وہ راضی ہو گئے۔ مولانا کے آتے ہی مدرسے کے حالات میں خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی اور ایسا نظم و ضبط پیدا ہو گیا جو مدرسۃ الاصلاح کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ مولانا نے اس زمانے میں ایک اور نہایت اہم اور عظیم الشان خدمت انجام دی جس کے فوائد آج تک ہم سب حاصل کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دور کے جونیئر اساتذہ کی علمی تربیت اور رہنمائی کا انتظام کیا اور انہیں مختلف علوم میں ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ مثلاً مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب، مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب اور مولانا ابوالفیض اصلاحی صاحب جیسے جید اساتذہ کو ان کے پسندیدہ موضوعات پر آگے بڑھنے کی راہ دکھائی۔ مولانا بڑے اصول پسند واقع ہوئے تھے، اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرتے۔ ان کے فیصلے ان کی دانشمندی اور معاملہ فہمی کے آئینہ دار ہوتے اور ان کی پختگی اور صلابت کا یہ حال تھا کہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے اس پر چٹان کی طرح قائم رہتے۔ ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان کے نزدیک انصاف کے ترازو میں سب برابر تھے۔ وہ کسی کے لیے کسی بھی حال میں انصاف کے تقاضوں سے پیچھے نہ ہٹتے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب رقم تراز ہیں۔ وہ کام بڑے سلیقے اور پوری ذمہ داری سے انجام دیتے تھے۔ نظم و نسق کے معاملے میں کسی کے ساتھ بھی رعایت نہ کرتے، اپنے اعزاء کو بھی کوتاہی کرنے پر معاف نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ ان کے شاکی رہتے تھے، مگر وہ کبھی کسی کی شکایت اور ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے۔ اپنی سخت گیری، ایمانداری، اصول پسندی، ہر ایک کے ساتھ برتاؤ اور انتظامی لیاقت کی بنا پر اداروں کے منتظمین اور ذمہ داروں میں بہت مقبول تھے۔ مولانا کا ایک اہم کام جو انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی کیا اور دوسرے میں بھی وہ یہ کہ بڑے علماء و مفتیان جو مدرسے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے تھے اور لوگوں کے اندر مدرسے کے تئیں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مولانا نے ان کی لگام اس طرح کس لی کہ پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مدرسے کے خلاف کچھ بول سکے۔ لیکن افسوس مولانا زیادہ عمر نہ پا سکے۔ ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اپنے ایک شاگرد کی بارات میں جا رہے تھے، رانی کی سرائے میں گاڑی سے ایک بچی کو ٹکر لگ گئی۔ بچی صحیح سلامت بچ گئی، لیکن کچھ شرپسندوں نے مولانا کی گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ایک پتھر مولانا کے سر میں جا لگا جس کے بعد کافی خون بہنے لگا۔ مولانا اس وقت پہلے سے بھی بہت کمزور ہو گئے تھے، چنانچہ وہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور 23 مئی 1991 کو شہید ہو گئے۔